دوستو عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کو دعوت میں لاؤ، دین کو دعوت میں لاؤ، دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو۔ دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو۔ دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو۔ دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے ایمان کے حلقے اصل ہیں، ایمان کے حلقے اصل ہیں کہ دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لاؤ۔ حضرت سمجھتے تھے کہ ایمان ایک مخصوص شکل اور مخصوص جگہ پر ترقی اپنی یعنی مخصوص ماحول میں بنتا ہے، ایمان اپنے مخصوص ماحول میں بنتا ہے۔ دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لاؤ۔ مسجد سے باہر کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ یقین کے بگڑنے کی جگہ ہیں، اور مسجد یقین کے بننے کی جگہ ہے، مسجد یقین کے بننے کی جگہ ہے۔ تم دعوت دے کر مسجد ایمان کے حلقوں میں لاؤ، یہاں بیٹھ کر اللہ کو سننے سے جتنی مسجد سے باہر کی شکلیں ہیں ان کا یقین دلوں سے نکلے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے صحابہ کو ایمان کے حلقوں کی طرف آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ صحابہ کو ایمان کے حلقوں میں آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک نہیں متعدد صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ملاقاتیں کر کے کہتے آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ اگر پر ایمان لے آویں، آؤ میرے پر ایمان لاویں۔ ایک دوسرے سے کہتے تھے اجلس بنا من ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے آؤ میرے پر ایمان لاویں۔ ایمان لانا صحابہ کے زمانے میں اسلام میں داخل ہونے کو ہی نہیں کہتے تھے، بلکہ دور صحابہ میں ایمان لانا اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کو کہتے تھے، یا اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں۔ ایک دوسرے کو دعوت دے کر کہتے تھے کہ آؤ اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں۔ تو اجلس بنا من ساعتن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لاویں۔ یہاں مسجدوں میں ایمان بالغیب سکھلایا جاتا تھا، مسجدوں میں ایمان بالغیب سکھلایا جاتا تھا، اس لیے کہ مسجد سے باہر کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ شکلیں ظاہری اسباب دکھلاویں گی، اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں غیب کے تذکرے وہ اللہ کے وعدوں کا یقین سکھلاویں گے۔ مادی شکلوں میں اللہ کے غیر سے ہونا دکھلائی دے گا، اور مسجد ایمان کے حلقوں میں اللہ کی ذات عالی سے ہونا دکھلائی دے گا۔ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی ذات سے ہونا نظر آئے گا، باہر کی مادی شکلوں میں اللہ کے غیر سے ہونا دکھلائی دے گا۔ حضرت فرماتے تھے ایمان کا کمال اس میں ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کے ماحول سے مسلمانوں کو نکال کر اللہ کے گھر میں غیب کے تذکروں میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو، اس سے اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکلے گا، اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، اس کے سیکھنے کی ایمان بالغیب سیکھنے کی جگہ اصل مسجد ہے کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ دیکھو جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اگر آپ دیکھ کر مان لیں کہ ہاں یہ ہے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی عذاب دے کر یہ کہے کہ میں ایمان لایا ہوں تو اس کے ایمان کا اعتبار نہ ہوگا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔
تم اللہ کے عذاب کو بغیر دیکھے مانو، اللہ کے عذاب کو بغیر دیکھے مانو، اللہ کے عذاب کو بغیر دیکھے مانو۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب ایسے سکھلاتے تھے کہ جب کوئی آ کر یہ کہتا کہ ہمارے مشاہدے میں یہ ہے، سنو غور سے بات، کوئی آ کر یہ کہتا کہ ہمارے مشاہدے میں یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یقین کو ظاہر سے غیب کی طرف پھیرتے، اس کے یقین کو ظاہر سے غیب کی طرف پھیرتے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی، اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ یہ سوال آپ نے اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ صحابی کیا جواب دیتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے پھیل گئی، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ایمان کی بات ہے۔ اور اگر یوں کہتے ہیں کہ فلاں سبب سے یہ ہوا، فلاں سبب سے یہ ہوا، تو پھر اللہ پر ایمان نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ صحابی نے آ کر عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ صحابی نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو ہو گئی تھی پہلے، پھر اس سے سب کو ہو گئی، ایک اونٹ سے سب کو ہو گئی۔ دیکھو ڈاکٹروں کا یقین، بیماروں کا یقین، تاجروں کا یقین، یہ سب کے سب اپنے دلوں میں فاسد یقین لے کر پھرتے ہیں، اپنے دلوں میں فاسد یقین لے کر پھرتے ہیں۔ وہ فاسد یقین یہ ہے کہ جو کائنات میں ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے، جو کائنات میں ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ ان سب کا فاسد یقین یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ کائنات سے ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس بات کو قبول نہ فرمایا اور یہ سوال کھڑا کیا کہ جب اونٹوں میں خارش اونٹوں سے پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ اگر خارش اونٹوں میں اونٹوں سے پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ یہ بتاؤ، کتنی آسان بات ہے۔ اگر اونٹوں میں خارش اونٹوں سے پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ یہ بتلاؤ۔ اس کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ہر اونٹ کو خارش اللہ کے حکم سے ہوئی، ہر اونٹ کو خارش اللہ کے حکم سے ہوئی۔ سنو دھیان سے، ہر اونٹ کو خارش اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اس بات کو اس لیے فرمایا گیا تاکہ کائنات میں جو بھی تغیر ہو تم اس کو کائنات کے نقشے سے نہ جوڑو، یوں نہ کہو یہ ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا۔ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ آپس میں اس لیے جھگڑتے ہیں، جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ آپس میں اس لیے جھگڑتے ہیں کہ وہ نقصان کا الزام ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ نقصان کا الزام ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے سب اس لیے ہے کہ دنیا کے ہر خیر و شر، نفع اور نقصان، اس سب کو اللہ کے غیر کے ساتھ جوڑا جا رہا۔ دنیا میں اس لیے فساد ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے کیا، وہ کہتے ہیں تم نے کیا، کہتے ہیں تم نے کیا، وہ کہتے نہیں تم نے کیا۔ حالانکہ
دنیا کے تمام تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالی کے امر سے خیر نظر آوے تو یہ تمہارے اعمال خیر کا نتیجہ ہے، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے شر آتا ہوا نظر آئے تو یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو حالات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا وہ خیر کے حالات میں شکر پر نہیں آئے گا، اور شر کے حالات میں توبہ کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ جو خیر اور شر کو اللہ کی طرف نہیں پھیرے گا وہ خیر کے ذریعے شکر پر کبھی نہ آئے گا، بلکہ وہ جس طرف سے خیر آتی ہوئی دیکھے گا اس طرف چل دے گا۔ سنو تو صحیح، اگر مسلمانوں کو اہل باطل کی طرف سے مال نظر آئے گا تو یہ سمجھیں گے خیر ان کی طرف سے آ رہی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جائیں گے۔ اگر ان کو معلوم ہوا کہ نقصان ان کے ہاتھ میں ہے تو یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف جائیں گے، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے۔ جو آدمی اپنے اچھے برے حالات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا، نہ وہ شکر پر آئے گا نہ توبہ پر آئے گا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب یوں سکھلاتے تھے کہ جو بات پیش آئے اس کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے، دنیا میں جتنے بھی تغیرات ہیں وہ سب کے سب تغیرات اللہ کے امر سے ہیں۔